اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ خاص طور پہ ان مریضوں کے لیے ہے جو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ مرضوں کو ہم کیسے صحیح ہوں گے اور کس طریقے سے ہم نکل پائیں گے مرض سے۔ خاص طور پہ میں ایک کیس کو لے لیتا ہوں، آپ کو اس کیس کے حساب سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرض کر لیں آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ شوگر کے پیشنٹ بہت پریشان ہیں۔ اچھا، شوگر جب انیشیل اسٹیج پہ جب شوگر ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو میڈیکل ٹریٹمنٹ میں ان کو ٹیبلٹیں لکھ کے دے دی جاتی ہیں کہ یہ ٹیبلٹ آپ کھا لیں، کھانے کے بعد کھا لیں، 250 پاور کی کھا لیں، 500 پاور کی کھا لیں، اور یہ کھانے سے پہلے کھا لیں، یہ بیچ کے اندر کھا لیں۔ اس طریقے سے ٹریٹمنٹ چلایا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ دوائی کھاتے ہیں تو وقتی طور پہ ان کو ریلیف آ جاتا ہے، ٹیمپریری ریلیف آ جاتا ہے۔ تو مریض یہ سمجھتا ہے کہ میں بہتری کی طرف گامزن ہوں، لیکن وہ بہتری کی طرف گامزن نہیں ہوتا بلکہ وہ اور ان دوائیوں کا عادی ہو رہا ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ جب وہ دوائیاں مستقل کھاتا ہے تو پھر اس کی وہ طاقت بڑھا دیتے ہیں، دوائیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، پھر وہ مستقل کھاتا رہتا ہے تو پھر اس کو نئے پرابلم کا سامنا پڑتا ہے۔ یعنی کسی کا ہارٹ کمزور پڑ جاتا ہے، کسی کا جگر کمزور پڑ جاتا ہے، کسی کے گردے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح وہ ان کو ہارٹ کا اگر مرض پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنا بائی پاس کی طرف رجحان لے جاتے ہیں، اگر کڈنی کا مسئلہ ہوتا ہے تو ڈائلیسس کی طرف لے جاتے ہیں، اور اگر جگر کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہیپاٹائٹس وغیرہ تو انجیکشن وغیرہ وہ اس طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن مرض بندے کا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اب بنیادی طور پہ کریں کیا؟ مسئلہ کیا آتا ہے کہ پھر مریض یہ سوچتا ہے کہ ہم اس سے نکلنے کے لیے کوئی حکمت کی یا ہومیو ٹریٹمنٹ کی دوائی کی طرف آ جائیں، تو پھر وہ حکمت اور ہومیو ٹریٹمنٹ کیا آتا ہے۔ اب مریض وہاں پہ اتنا پیسوں سے لٹ چکا ہوتا ہے کہ وہ ایک شک بھی اور شکی مزاج بھی ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرے وسوسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب جب وہ وہاں آتا ہے تو وہاں پھر وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ لکھ کے دے دیں یا وہ کر دیں۔ ہر ڈاکٹر کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اور کچھ دوائیاں لکھ کے بھی دینا پڑتی ہیں جو اگر ہے سمجھتے ہیں، اور کچھ دوائیاں پاس سے دینا پڑتی ہیں، کچھ کمبینیشن کر دینا پڑتی ہیں، کچھ مریض پہ لوڈ زیادہ نہ ہو تو زیادہ دوائیوں کو یکجا کر کے دے دینا پڑتا ہے تاکہ مریض پہ لوڈ بھی نہ پڑے، اور ہے نا وہ دوائی بھی سہل الوصول طریقے سے آسانی سے کھا لے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جب مریض یہاں آتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے گلوکوفوز جو میں نے ٹیبلٹیں کھائی ہیں جیسے اس سے ریلیف آ رہا ہے تو اس سے بھی ریلیف آ جائے فوراً۔ تو فوراً اس سے ریلیف آنے کے لیے کنسلٹ کرنا پڑتا ہے ڈاکٹر سے، ان کے آپ بتائیں کہ اس کو تیز کیسے کر دیں، جو آپ سلو علاج کر رہے ہیں اس کو تیز، تو پھر اس کا سلو علاج کو تیز کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ جیسے بائک اپن چلاتے ہیں تو بائک کا ریس ہوتی ہے، پہلا گیئر، دوسرا گیئر، تیسرا گیئر، چوتھا گیئر۔ وہ گیئر جو ہوتے ہیں، وہ ریس جو ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کے ہاتھ پہ ہوتی ہے، وہ انہی دوائیوں کو تیز بھی کر سکتا ہے بشرطے کہ اس ڈاکٹر کو علم ہو، اس ڈاکٹر کے کو نالج ہو، اس ڈاکٹر نے علاج کیا ہو، اس ڈاکٹر کا تجربہ ہو۔ وہ پہلا گیئر سے ریس بڑھاتا ہے، پھر دوسرے ریس سے بڑھاتا ہے، پھر تیسرے گیئر سے اور چوتھے گیئر سے۔ تو اس میں سلو بھی ہے، درمیانہ بھی ہے اور فاسٹ بھی ہے۔ تو ہومیو علاج بھی اسی طریقے سے یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اب یہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہوتا ہے، کچھ عرصے دوائی کھانا ہوتی ہے، 2 4 6 مہینے، تو اس میں یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ریلیف آ جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ شوگر بنیادی طور پہ ہوتی کیوں ہے، یہ بھی تو نوٹ کرنے کی۔ میڈیکل کے اندر جب اس کی مطالعہ کرتے ہیں، اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں لبلبے کی خرابی کی وجہ سے، لبلبے کے سست پڑ جانے کی وجہ سے، لبلبے کی کام نہ کرنے کی وجہ سے شوگر ہو جاتی ہے۔ جب ہم حکمت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ قوت جگر کے اندر خرابی ہو جائے، لبلبے میں خرابی ہو جائے، یا کوئی بھی جگہ پہ خرابی آ جائے، یا معدے کا فنکشن میں خرابی ہو تو شوگر میں اضافہ ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے۔ جب ہم ہومیو کا علاج مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قوت مدافعت جگر کی کمزور پڑ جائے، دل کی کمزور پڑ جائے، معدے کی کمزور پڑ جائے، اور خاص طور پہ لبلبے کی کمزور پڑ جائے تو اس وجہ سے شوگر ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب اگر بنیادی طور پہ اس کو سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو اندر کمزوری انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جس پارٹ میں زیادہ کمزوری آتی ہے وہ پارٹ زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اگر دل میں کمزوری زیادہ آئی ہے تو دل کے اندر مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔
شریانوں کا سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے، ہوا کا رک جانا ہو جاتا ہے۔ اگر گردوں کا مسئلہ آتا ہے تو پھر وہاں وہ سرکولیشن کا نظام وہاں صحیح نہیں ہو پاتا، وہ پیشاب کا نظام صحیح نہیں ہو پاتا، تو وہ گردوں کا پھر وہ ڈائلیسس کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر دوسرا جگر کا صحیح نہیں ہو پاتا ہے تو وہ ہیپاٹائٹس کا تو وہ انجیکشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ مختلف دوائیوں کے ساتھ ساتھ پھر آگے جا کے بڑے علاج کی طرف لے جاتے ہیں، تو مریض گرفتار ہو جاتا ہے۔ اگر ہومیو اور حکمت کو آپ استعمال کرتے ہیں، یہ کیا کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، جو میرے پاس جو پیشنٹ ہو رہے ہیں، میں آپ کو ایک کیس بتاؤں کہ ایک لیڈیز میرے پاس آئی، وہ ایز اے حمل کے دوران اس کو شوگر ہو گئی تو وہ چیک کرانے میڈیکل ڈاکٹر کو گئی۔ اب وہ جب چیک کرانے گئی تو انہوں نے بولا بھائی آپ کو شوگر ہو گئی ہے، ہم آپ کو گولی لکھ کے دے رہے ہیں، تو بولا نہیں میں ہومیو علاج کرا رہی ہوں، تو میں ہومیو علاج کر رہی ہوں، تو بولا ہومیو میں تو شوگر صحیح نہیں ہوتی ہے، بولا نہیں میرے کو فرق پڑ جائے گا، میں ہومیو علاج کرا رہی ہوں، تو اس کی شوگر صحیح ہو گئی، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی، اور وہ آج تک صحیح ہے لیڈیز۔ اسی طرح ایک اور جینٹس آیا جس کی شوگر ہو گئی تھی، تو اس کو دوائی دی، قوت مدافعت کی دوائی دی، کمزوری کی دوائی دی، ویکنیس کی دوائی دی، سب دوائیاں دی، تو اس کو شوگر میں کمی آ گئی، ایک ہفتے میں رزلٹ آ گیا۔ میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی ہے، آپ ویڈیو دیکھ لیں شوگر والے مریضوں کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شوگر جو ہے اگر کچھ عرصے بندہ مستقل کھائے اور ان دوائیوں سے پرہیز کرے تو 2 4 6 مہینے کے اندر اندر بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، بہت بہتری آ جاتی ہے، بندہ صحیح ہو جاتا ہے تقریباً۔ 6 مہینے کا ٹائم پیریڈ ایک ایسا ہوتا ہے کہ کیسا بھی مرض ہو اس میں کورنگ آ جاتی ہے، دردوں کا ہو، جگر کا ہو، شوگر کا ہو، ایکس وائی زیڈ کیسا بھی مرض ہو، تو 2 4 6 مہینے مستقل بندہ دوائی۔ ہاں شرط یہ ہے کہ ناگا نہیں ہو اس میں۔ بعض مریض یہ کرتے ہیں ناگا کرتے ہیں بیچ میں، تو اس ناگا کرنے سے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دوائی کو ختم کرنے سے پہلے دوائی لیں، آپ جیسے 2 دن پہلے دوائی لے لیں، اگر جیسے آج ختم ہو رہی ہے تو 2 دن پہلے دوائی لے لیں، تاکہ آپ کے پاس دوائی مستقل رہے اور کیفیت آپ بتا دیں۔ تو جو کیفیت ہے اس کے حساب سے کچھ چیزیں ڈاکٹر حضرات کیفیت سے پتہ چلتی ہیں، کچھ چیزیں شکل صورت سے پتہ چلتی ہیں، کچھ چیزیں نفس سے پتہ چلتی ہیں، کچھ چیزیں ٹیسٹوں سے پتہ چلتی ہیں۔ ساری چیزوں سے ڈائگنوز ہوتا ہے، چہرے سے بھی ڈائگنوز ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی ڈائگنوز ہوتا ہے، زبان سے بھی ڈائگنوز ہوتا ہے، باڈی اسٹرکچر سے بھی ڈائگنوز ہوتا ہے، تمام چیزوں سے ڈائگنوز ہوتا ہے۔ جب ڈاکٹر کا ایک تجربہ ہوتا ہے، وہ زیادہ تر آنکھوں سے ڈائگنوز کرتا ہے تو وہ آنکھوں کا تجربہ اس کو زیادہ ہو جاتا ہے، زبان سے وہ ڈائگنوز کرتا ہے تو زبان کا تجربہ زیادہ ہو جاتا ہے، پیشاب سے وہ ڈائگنوز کرتا ہے تو پیشاب کا تجربہ اس کو زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ساری باڈی پوری باڈی کو دیکھ کے ہی ایک اچھی ٹریٹمنٹ بنا سکتا ہے ڈاکٹر حضرات۔ جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ ایک ایک چیز سے ایک ایک چیز نوٹ کی جاتی ہے، ایک ایک چیز، چہرے، آنکھ، دانت، بولنا، آواز سے بھی پتہ چلتا ہے، بہت ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ جب آپ حکمت اور ہومیو علاج کراتے ہیں تو میڈیکل علاج کو آہستہ آہستہ خیر بات کریں۔ اچھا ایک چیز، انہوں نے جو پیراماؤنٹ جو انہوں نے بنایا ہے کہ شوگر کا ہوتا کیا ہے، میں آپ کو شوگر کا پیراماؤنٹ بھی سمجھا دوں۔ 170 سے لے کے فاسٹنگ کی جو نہار منہ کی جو یہ شوگر بتاتے ہیں، 70 سے لے کے 70 80 سے لے کے 110 120 کے اندر اندر ہوگی تو وہ نارمل کہلائے گی، یہ کہتے ہیں کہ نارمل ہے۔ لیکن کھانے کے بعد کی شوگر جو آفٹر میل کے بعد جو بتاتے ہیں، کھانے کے بعد کی، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ 170 180 کے اندر جو ہے وہ نارمل ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو میرے پاس پیشنٹ آئے ہیں، جو ہمارا تجربہ رہا ہے، جو مریضوں کو 200 250 300 بھی اگر شوگر چلتی ہے وہ بھی کورنگ آ جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ صرف اس میں جو وائٹ شوگر ہے، وائٹ شوگر وہ بند کر دیں تو آپ کی شوگر نیچے آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن قدرتی شوگر بند نہیں کریں، قدرتی شوگر نہیں بند کریں۔ قدرتی شوگر کیا ہے؟ آم جیسے ابھی موجودہ پھل چل رہا ہے، آم میں قدرتی شوگر ہے، اس میں شوگر لگائی نہیں جاتی، اس میں شوگر قدرتی موجود ہے، تو وہ تو فوائد کے لیے ہے، تو وہ آپ مستقل کھائیں۔ میں تو اپنے مریضوں کو آم کھلاتا ہوں اور ان کو فوائد بھی ملتے ہیں اور رزلٹ بھی ملتے ہیں، بہترین رزلٹ پاتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کی بات، کہ گھر میں بچے ہوتے ہیں یا ملازم ہوتے ہیں، بچوں سے آپ دیکھ لیں، ایک بچے کو آپ گھر میں بٹھا کے رکھیں، پکی پکائی کھلائیں، اس کو کمانے نہیں بھیجیں، اسے کسی کام کرنے نہیں بھیجیں، اس کو ہر حرام بنا دیں،
تو وہ ہڈرام بن جائے گا وہ بچہ، وہ مزدوری نہیں کرے گا، کیونکہ وہ یہ دیکھے گا کہ مجھے تو سب کچھ گھر میں ہی مل رہا ہے، کھانے کو گھر میں ہی مل رہا ہے، تو بچہ ہڈرام ہو جاتا ہے، کام چور ہو جاتا ہے، وہ محنت نہیں کرتا، محنت سے دور بھاگتا ہے۔ اسی طرح لبلبے کو جب یہ گولی دے دیتے ہیں میڈیکل کی اور انسولین وغیرہ دے دیتے ہیں تو لبلبا ایک طرح کا ہڈرام ہو جاتا ہے، کام چور ہو جاتا ہے، وہ پھر محنت نہیں کرتا اور شوگر کو میلٹ نہیں کرتا ہے خون کے اندر، جب وہ شوگر میلٹ نہیں ہوگی تو پھر شوگر اس کی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جب آم کھلانے کا ہم یہ کہتے ہیں، تو جب وہ قدرتی میٹھا جاتا ہے تو لبلبے کو کہتے ہیں محنت کر، جگر کو کہتے ہیں محنت کر، تاکہ اس کو میلٹ کا پروسیس شروع کر۔ جگر اور لبلبا جب میلٹ کا پروسیس شروع کرتا ہے تو اس کو محنت کرنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے تو پھر سارے فنکشن کو درست کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہاں سے ہم اپنا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کو اور بہتری مل جاتی ہے، بہتری مل جاتی ہے۔ وائٹ شوگر جو ہے، مین شوگر وائٹ شوگر، اس کا بالکل پرہیز ہونا چاہیے۔ اس کا جو رزلٹ ہم نے دیکھا ہے، شوگر والے پیشنٹ کو وائٹ شوگر دی گئی تو فوراً تیزی سے، اور چائے کے اندر شوگر بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ اگر آپ کی شوگر ہے، آپ پھی کی چائے پئیں تو شوگر میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں، آپ ایک کام کر کے دیکھیں، اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ 2 کلو آم کھا لیں، آم کھائیں اور شوگر چیک کریں، تو آپ کو پریکٹیکل، آپ خود پریکٹیکل کر کے دیکھیں، ہماری بات پہ یقین نہیں کریں، خود پریکٹیکل کر کے دیکھیں تو آپ کو خود یقین آ جائے گا کہ واقعی ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ تو آپ جو بات ہم بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے جھوٹ ہو سکتا ہے یہ صحیح نہ ہو، لیکن آپ پریکٹیکل تو کر کے دیکھیں۔ جب بندہ پریکٹیکل خود کر لیتا ہے تو اس کو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، ہاں یہ صحیح بات ہے، صحیح بات کہی جا رہی ہے، پریکٹیکل سے پتہ چلتا ہے۔ اور ہماری دوائیاں تو، میں تو ہومیوپیتھک دوائیاں جو دیتا ہوں اس میں ایسی دوائیاں بھی ہیں جو فوراً میں کھلا کے اور تھوڑی دیر بعد چیک کرتا ہوں تو شوگر نیچے آ جاتی ہے، دوائیاں ایسی موجود ہیں، وہ ہائی ڈوز کھلاتی ہیں، اور درمیانی دوائیاں بھی ہیں، اور معتدل دوائیاں بھی ہیں، اور مستقل صحیح کرنے کے لیے 2 4 6 مہینے دوائیاں کھانا پڑتی ہیں کسی بھی علاج میں۔ پر اس علاج میں مستقل فائدہ ہوتا ہے، مستقل فائدے کی طرف جاتا ہے یہ علاج، لیکن میڈیکل ٹریٹمنٹ میں ہم نے نہیں دیکھا کہ مستقل فائدے کی طرف جاتا ہے، وہ تو اور الجھتا چلا جاتا ہے، گولیوں سے پھر اس کو مختلف چیزوں میں ڈال دیتے ہیں، یعنی پھر اس کو ہے نا انسولین پہ ڈال دیتے ہیں، انسولین سے آگے کا جو مرحلہ ہے وہ پھر ایک الگ ہے، تو اس میں تو پھر یہ تو کوئی علاج نہیں ہے مستقل علاج کرنے کے لیے۔ لیکن اب اس میں بھی چاہتے ہیں، مریض یہ چاہتا ہے کہ میں فوراً صحیح ہوں، فوراً صحیح ہوتے ہیں، لیکن مستقل تھوڑا سا کچھ عرصے دوائی کھا لیں تو پھر فوراً صحیح ہوتے ہیں، دوائیاں پھر ایسی لگتی ہیں تیر بہادر۔ بہرحال یہ تھوڑا سا میرے کو ایک وربری سا آپ کو سمجھانا تھا، کچھ مریضوں کی شکایتیں آ رہی تھیں کہ ٹریٹمنٹ یہ سلو ہے اور اس طریقے سے فوائد سامنے نہیں آتے، تو یہ میں نے ایک تھوڑا سا وربری سا ایز اٹ از جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ نے اس کو ویسے ہی سمجھا تو آپ کو یقیناً کامیابی ملے گی، لیکن اگر اپنے تئیں سمجھا اور جو معاشرے میں جو باتیں چل رہی ہیں، بے تحاشا باتیں چل رہی ہیں، انسان کا دماغ ایک جگہ نہیں ٹک سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک جگہ ٹک جائے، وہ علاقے والے کچھ کہیں گے، دوست احباب کچھ کہیں گے، ڈاکٹر حضرات کچھ کہہ دیں گے، سب اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، تو وہ بے تحاشا ہے۔ جو اپنے تجربے کی بات ہے، جو سچائی ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہم نے پایا ہے، جو ہم نے سمجھا ہے، جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے، وہ ہم نے بیان کیا، ہم نے سچ اور حق بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سے سچ اور حق ہی نکلے منہ سے۔ بہرحال یہ اب آپ کے لیے ہے کہ آپ اس کو کس پیرا میں لیتے ہیں اور اس کو کس طرح سمجھتے ہیں۔ ہمارے کام دوائی دینا ہے اور صحیح راستہ دکھانا ہے، اور یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے سمجھتے ہیں، کس طریقے سے لیتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق ہی لیتا ہے، جو آپ کی جیسی سوچ ہوگی، جیسی تربیت ہوگی، جیسا آپ کا حلقہ باب ہوگا، اسی طریقے سے آپ اس گفتگو کو لیں گے۔ اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح گفتگو سمجھنے کی، صحیح گفتگو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور پہچان عطا کرے کہ آپ کو کہ صحیح کون بول رہا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ دیکھیں، اونچی دکانوں کو، اونچے اسپتالوں کو یا اونچی چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہونے سے بہتر ہے بندہ خود پریکٹیکل کر دے، تو پریکٹیکل آپ کر لیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اسی امید کے ساتھ جہاں رہیے خوش رہیے، مسکراتے رہیے، صحت مند رہیے۔ اگر میری اس گفتگو میں کوئی بات بری لگ گئی ہو تو معذرت خواہ ہیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو وہ کمنٹس میں پوچھ لیں،
اور کوئی بات اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو معلومات کر لیں، میں حاضر ہوں۔ اور اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی نئی چیزیں ملتی رہیں اور نئی نئی باتیں پتہ چلتی رہیں، اور پھر آپ پریکٹیکل کریں تو اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی امید کے ساتھ جہاں رہیے خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔